نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے اس پہلو کو پریکٹیکلی بھی دیکھیں. یہ تو وہ اصول تھے جن اصولوں کے ذریعے قیامت تک کہیں بھی امن قائم کرنا ہو تو وہ چیزیں موجود. لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیسے قائم کیا، نبی علیہ السلام کی سیرت کے اس پہلو کو توجہ کے ساتھ سننے کی ضرورت ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہاں مبعوث ہوئے؟ جزیرہ عرب میں. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ جس آدمی کو جزیرہ عرب کی اور اس وقت کے مشرکین مکہ کی کیفیت کا علم نہ ہو وہ اسلام کی اہمیت سمجھ ہی نہیں سکتا. اللہ بھی قرآن مجید میں جگہ جگہ فرماتے ہیں لفی ضلال مبین، کھلی گمراہی میں تھے، درندگی تھی. اس کی تفصیلات میں وقت زیادہ لگے گا. انتہائی درندگی کی زندگی تھی. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جن لوگوں کو امن کا راستہ دیا اور جہاں امن قائم کر کے دکھایا، یہ ایک بہت ڈیفیکلٹ اسائنمنٹ تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، جو آپ نے بہت بڑا ٹارگٹ جو ہے وہ اچیو کر کے دکھایا. میں سب سے پہلی کوشش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، امن کے پیغمبر ہم کہتے ہیں نا، ہم سب جانتے بھی ہیں کہتے بھی ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام امن کے پیغمبر ہیں. تو آج ہم سن لیں کہ امن کے پیغمبر کیسے ہیں، کیسے بنے، اس کو سمجھنا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شادی سے پہلے حلف الفضول کے نام سے ایک امن معاہدہ ہوا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس میں بنفس نفیس شرکت کی. آپ وہاں رہتے تھے، لوگ آپ کو صادق الامین کہتے تھے، اپنی امانتیں آپ کے پاس رکھوایا کرتے تھے، اپنے فیصلوں میں آپ کو حکم بنایا کرتے تھے. پھر غار حرا سے پیغام امن آیا، تعلیم کا دین اترا، اقرا کی آیت نازل ہوئی. نبی علیہ السلام نے توحید کا سبق وہاں جب دیا تو اپنے ہی بیگانے بن گئے، جو عزت کرنے والے تھے وہی دشمن بن گئے. پھر 13 سال کنٹینیوسلی جو مسلمانوں کو اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں نے تکلیفیں دی، اس کی مثال بھی شاید کہیں نہ ملے. کون سی ایسی زیادتی اور ظلم اور بربریت تھی جو انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ نہ کی؟ 13 سال. اور ادھر سے صرف صبر اور صبر، فقط صبر اور کچھ نہیں. کسی کو مکہ بھی نہیں مارا، کوئی ریئیکشن ہی نہیں، 13 سال صبر. پھر کیا ہوا؟ اس میں ہمیں کیا سبق ملا کہ مسلمانوں زندگی میں تمہیں کبھی ایسے موقع آ سکتے ہیں کہ کافر غالب ہو، حالات مسلمانوں کے لیے سازگار نہ رہیں، تو ہو سکتا ہے تمہیں بھی صبر کرنا پڑ جائے. تم صبر کرنا، اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہوگی. 13 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فقط صبر کیا. 13 سال کے بعد ایسے حالات پیدا ہوئے، اللہ کا بھی حکم آیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ جہاں پیدا ہوئے تھے اس کو چھوڑ کر مدینہ کے لیے تشریف لے گئے، ہجرت کر لی. اچھا بھائی، جب بندے نے ہجرت کر لی، بندہ شہر چھوڑ کے چلا گیا، اب تو اس کو بھول جاؤ، چھوڑ دو، ختم ہو جائے مسئلہ. لیکن کافروں کے اندر جو غیظ و غضب تھا وہ بھی تب بھی ختم نہ ہوا کہ بھئی بندہ اب یہاں سے چلے گئے تو ہے ہی کوئی نہیں اب. تو انہوں نے پھر مختلف حملے کیے اور مختلف معاملات پیش آئے جو ابھی ذکر اپنے موقع سے آئیں گے. بہرحال اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ آ گئے، آپ کو اختیار ملا. آپ نے اس اختیارات کے لیے، اس اختیارات کو ملنے کے بعد امن کے لیے کیا کیا کوششیں کی، ان کو ہم غور سے سمجھیں گے تاکہ ہمارے لیے سمجھنا یہ آسان ہو جائے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم امن کے پیغمبر کیسے بنے. ہم یہ ان کو جو کہتے ہیں امن کے پیغمبر ہیں، پیغام امن لے کر آئے، پیغام محبت لے کر آئے، اس کی تفصیلات کیا ہیں؟ ابھی تک تو جو تھا نا، کچھ تمہید تھی، کچھ جو ہے وہ اصول و ضوابط سے بتائے گئے، کچھ اور چیزیں بتائی گئیں. اب پریکٹیکلی ان 10 سالوں میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف 10 سالوں میں پورے جزیرہ عرب میں امن کیسے قائم کر کے دکھایا. سب سے پہلی بات، جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ آئے، آپ نے بھائی چارہ مواخات قائم کی. ایک مہاجر ایک انصاری، ایک انصاری ایک مہاجر، دونوں کو بھائی بنایا. قیامت تک ایسی مثال کوئی قائم کر ہی نہیں سکتا. آج تک تو کوئی نہیں کر سکا، قیامت تک کوئی نہ کر سکے گا. یہاں سے سلسلہ شروع ہوا. سیکنڈ سٹیپ کیا لیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ دوسرا کام یہ کیا کہ مدینہ طیبہ کے ارد گرد کے جو قبائل تھے ان کو جمع کیا، ان سے بات چیت کی،
اور ان کو ایک ٹیبل کے اوپر جمع کر کے ان کے ساتھ مذاکرات کر کے ذریعے ایک باقاعدہ معاہدہ جو ہے نا وہ کیا گیا، جس کے اندر یہ آتا ہے کہ یہ عہد نامہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے، قریش اور یثرب کے مسلمانوں اور ان لوگوں کے مابین جو مسلمانوں کے ساتھ مل کر امن قائم کرنے کی کوشش کریں گے، اور ہم سب ایک امت ہیں۔ اور آگے کیا ہے سنیے، فرمایا قبیلہ بنو عوف کے یہودی بھی مسلمانوں کی ایک قوم شمار ہوں گے، قبیلہ بنو عوف کے یہودی بھی مسلمانوں کے ساتھ ایک قوم شمار ہوں گے۔ اور آگے اس میں یہ آتا ہے اور ان سب کے درمیان خیر خواہی اور نیکی کا پرچار کیا جائے گا، اور کوئی بھی شخص اپنے حلیف کے ساتھ بد عہدی نہیں کرے گا، اور مظلوم کی مدد اور معاونت کی جائے گی۔ تو نبی علیہ السلام نے جو قریب کے قبائل تھے ان کے ساتھ یہ معاہدے کیے۔ پھر تھرڈ اسٹیپ کیا کیا؟ پہلے گھر میں محبت اور بھائی چارہ قائم کیا، سیکنڈ اسٹیپ میں ارد گرد کے جو قریب کے قبائل تھے ان کو ایک امن کے معاہدے کا پابند کیا، تھرڈ اسٹیپ میں نبی علیہ السلام تھوڑا آگے بڑھے، مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک وادی ہے ودان، وہاں ایک علاقہ ہے، نبی علیہ السلام وہاں گئے اور قبیلہ بنی حمزہ ان لوگوں کو معاہدے میں شامل کیا، ان کو قائل کیا، ان کو کنونس کیا۔ اس کے بعد پھر نبی علیہ السلام ہجرت کے دوسرے سال کوہ ابواد کے پاس گئے اور وہاں کے لوگوں کو شریک معاہدہ کیا۔ پھر بنو مدلج کے لوگوں کو نبی علیہ السلام نے اس معاہدے میں شریک کیا۔ تو آہستہ آہستہ دائرہ کار بڑھتا گیا، جو گھر سے شروع ہوا صحابہ سے، مہاجر اور انصار، ان کو قائم کیا، اس کے بعد قریب کے علاقے کیا، پھر اس کے بعد اور علاقوں کو کیا۔ تو نبی علیہ السلام نے اس طریقے سے امن کو قائم کرنے کی کوششیں مدینہ پہنچتے ہی شروع کر دیں، امن کے پیغمبر جو تھے۔ اب امن کے ساتھ بندہ رہ رہے لیکن دوسرا امن سے نہیں رہنے دیتا، باہر والا تو کیا کرے؟ یہ بھی تو مسئلہ ہے نا۔ آپ نے گھر کے اندر تو امن قائم کر لیا، ہوا کیا؟ قریش مکہ 1000 کا لشکر جرار لے کر آ گئے، ادھر مسلمانوں کے ساتھ باقاعدہ لڑائی ہوئی۔ جو مقام بدر ہے یہ مدینے کے زیادہ قریب ہے، قریش آئے حملہ کرنے، کیا ہوا؟ مسلمانوں کو اللہ نے عزت دی، فاتح بنایا، نبی علیہ السلام کی دعائیں قبول ہوئیں، 70 لوگ کافر مارے گئے اور 70 ہی گرفتار ہوئے۔ آقا چاہتے تو ان 70 لوگوں کے ساتھ کچھ بھی کر سکتے تھے، لیکن ایک معمولی سا فدیہ لے کے ان کو رہا کر دیا، اور جو پیسے نہیں دے سکتے ان سے کہا تم مسلمان بچوں کو، مسلمانوں کو پڑھا دو، تمہیں ویسے ہی چھوڑ دیتے۔ تو ان سے فدیے کے عوض تعلیم حاصل کر لی۔ جنگی قیدیوں کے ساتھ دنیا میں ایسا کہیں نہیں ہوتا۔ اس کے اندر بھی درگزر اور حکمت تھی اور ایک لانگ ٹرم پلاننگ تھی۔ وہ تو جوش اور غضب کے ساتھ آئے تھے، لیکن نبی علیہ السلام نے بہت حکمت اور بصیرت کے ساتھ معاملات کو ہینڈل کیا۔ اچھا، پہلے تو بدر میں آئے، اس کے بعد ان سے صبر نہ ہوا، پھر احد میں بھی حملہ کرنے آ گئے، دوبارہ آ گئے کچھ عرصے کے بعد۔ وہاں پہ غزوہ احد کے دوران کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ لعنت کر دیجئے ان کے اوپر، کیسے یہ ہیں؟ فرمایا کہ میں لعنت کرنے والا بنا کے بھیجا نہیں گیا، میں تو رحمت والا بنا کے بھیجا گیا ہوں، میں تو رحمت بنا کے بھیجا گیا ہوں۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ کسی نے کیا خوب کہا، جو عاصی کو کملی میں اپنی چھپا لے، جو عاصی کو کملی میں اپنی چھپا لے، جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے، اسے اور کیا نام دے گا زمانہ، وہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ آقا علیہ السلام سراپا رحمت تھے۔ اس کے بعد قریش نے ایک اور اٹیمپٹ کی اور بہت سارے قبائل کو ملا کے غزوہ خندق احزاب جو ہے وہ پیش آئی۔ وہ کسی کنفرم گراؤنڈ پر تو آئی نہیں تھے، بس غیظ و غضب میں آئے ہوئے تھے۔ اللہ رب العزت نے انہی کے اندر اختلاف پیدا کیا اور وہ پھر سارے کے سارے واپس چلے بھی گئے۔ ورد اللہ الذین کفروا بغیظہم لم ینالوا خیرا، وہ اپنے غیظ و غضب کو لے کے واپس لوٹ گئے، ان کو پلے کچھ نہ آیا، خالی لوٹ گئے۔ ان واقعات میں کیا ہوا کہ قریش کافی حد تک تھک گئے تھے، نبی علیہ السلام نے ان کو تھکا دیا تھا۔ پھر نبی علیہ السلام، چوتھی بات سنیے، پھر نبی علیہ السلام ایک خواب دیکھا کہ آپ عمرے کے لیے مکہ مکرمہ تشریف لے گئے، صحابہ کو بتایا، صحابہ نے تیاری کی، اب احرام باندھے ہوئے ہیں، قربانی کے جانور ساتھ ہیں اور بالکل پر امن سفر ہے، کوئی ایسی چیز نہیں، جنگی تیاری نہیں، کچھ بھی نہیں۔ لیکن قریش مکہ انہوں نے عمرہ کرنے نہیں دیا،
حدیبیہ کے مقام پہ نبی علیہ السلام نے پڑاؤ ڈالا، الحمدللہ وہاں جانے کا، اس خاص جگہ پہ بھی اس کی زیارت کرنے کا موقع ملا، تو وہاں نبی علیہ السلام نے پڑاؤ ڈالا حرم کے بالکل قریب، لیکن حدود حرم سے باہر۔ تو بہرحال وہاں کیا ہوا، وہاں نبی علیہ السلام کو پھر ایک اور موقع ملا، امن کے پیغمبر کو امن دنیا میں قائم کرنے کے لیے ایک اور موقع ملا۔ آپ نے ان سے معاہدے کی بات کی، چلو بھئی معاہدہ کرتے، 10 سال کے لیے ایک امن کا معاہدہ ہوگا جس میں کوئی حریف دوسرے کے اوپر تلوار نہیں اٹھائے گا۔ 10 سال کے لیے امن قائم کرنے کا ایک معاہدہ ہوا، اور شرائط کیا طے کی گئیں؟ ایک شرط تو یہ طے کی گئی، اگر کوئی مسلمان کافر ہو کے واپس مکے آیا، اہل مکہ واپس نہیں کریں گے، اور اگر کوئی اہل مکہ میں سے مسلمان ہو کے مدینے آ گیا تو مدینے والے اہل مکہ کو واپس کرنے کے پابند ہوں گے۔ اب بظاہر تو یہ لگ رہا ہے کہ برابری کے اوپر نہیں ہے، لیکن نبوت کی نظر کچھ اور تھی۔ نبی علیہ السلام نے اور بھی جو شرائط تھی تمام شرائط کو قبول کیا اور امن کے اس معاہدے کو سائن کر دیا، طے ہو گیا۔ ظاہر میں نظر آ رہا تھا کہ مسلمانوں نے دب کے یہ سودا کیا، دب کے یہ معاہدہ کیا، لیکن اللہ رب العزت نے اسے فتح مبین قرار دیا۔ اس کے فوائد کیا ہوئے؟ جب امن قائم ہو گیا اور ایک دوسرے سے کوئی پریشانی نہ رہی، کچھ لوگ ان کے ساتھ مل گئے، کچھ قبائل ان کے ساتھ مل گئے، اور پورے علاقے کے اندر امن قائم ہو گیا، پھر کیا ہوا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پرامن زمانے کا جو فائدہ اٹھایا وہ کیا؟ آپ نے دعوت و تبلیغ کے کام میں اور محنت بڑھا دی۔ صحابہ نے خوب محنت کی، اللہ کی شان، اسلام پھیلتا رہا، تیزی سے بڑھتا رہا۔ خندق میں مسلمانوں کی تعداد 3000 تھی۔ 2 سال کے بعد جب کافروں نے بدعہدی کی، اس معاہدے کو توڑا، امن کے معاہدے کو توڑا، تو نبی علیہ السلام ان کو پھر فائنل سبق سکھانے کے لیے، سمجھانے کے لیے جو لشکر تیار کیا، اس کی تعداد تھی 10,000، 10,000۔ خندق میں 3000 تھے مسلمان، ادھر 10,000 ہو گئے جنگجو مسلمان۔ نبی علیہ السلام نے پھر اس معاہدے کی خلاف ورزی کا نوٹس لیتے ہوئے جو ہے نا ایک لشکر کو تیار کیا اور مکے آ گئے۔ کافر تھک تو پہلے چکے تھے، اتنے بڑے لشکر کو دیکھ کے وہ ویسے ہی رہ گئے اور کسی قسم کی کوئی چیز ان کے اندر نہ تھی اور وہ مقابلہ کرنے کی پوزیشن میں ہی نہ تھے۔ لیکن نبی علیہ السلام تو امن کے پیغمبر تھے نا، آپ نے ان کو سینوں کے غضب کو کیسے ٹھنڈا کیا، کیسے کول ڈاؤن کیا، کیسے معاملات کو سمیٹا، اس کو دیکھیے۔ دیکھیں، اگر کوئی ملک کسی پہ حملہ کر دے، دوسرا بندہ اس وقت کمزور ہو، نہ ڈیفینڈ کر سکے، نہ کچھ کر سکے، اس کو آپ لوٹ مار کریں، جو مرضی کریں، جو اندر دل کا غیظ و غضب ہے وہ تو ختم نہیں ہوگا۔ جب موقع ملے اس کو زندگی میں، اس کی نسلوں کو زندگی میں، وہ کبھی نہ کبھی پھر اس کا انتقام لینے کی اور اس کی پوزیشن میں آئے گا۔ نبی علیہ السلام تو امن کے پیغمبر تھے، وہ خالی فاتح نہیں بننا چاہتے تھے، دلوں کے فاتح تھے۔ وہ صرف مکہ کو فتح نہیں کیا، دلوں کو فتح کرنے والے تھے۔ نبی علیہ السلام نے کیا کیا کہ دل کی آگ بھی ختم کرنے کے لیے جو بھڑک رہی تھی، اس کو خاموش کرنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے کیا کیا؟ نبی علیہ السلام نے کچھ اصول بنائے۔ قریش مکہ کیا سمجھتے تھے؟ مردوں کو قتل کیا جائے گا، عورتوں کی عزتیں لوٹی جائیں گی، لوٹ مار ہوگی، پتہ نہیں کیا کچھ ہوگا، جیسا کہ دنیا کرتی ہے۔ یہ سب کچھ ان کے ذہنوں میں تھا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت اور بصیرت کے اوپر قربان جائیں، کیا فرمایا؟ جو ابو سفیان کے گھر داخل ہو گیا اسے امن، جو ہندہ کے گھر داخل ہو گیا اسے امن، جس نے اپنے گھر کا دروازہ بند کر لیا اس کو امن، جو بیت اللہ میں داخل ہو گیا اس کو امن، جس نے ہتھیار پھینک دیے اس کو امن، جو بھاگ کے چلا گیا اس کا تعاقب نہیں کیا جائے گا۔ یہ امن امن امن، یہ نبی علیہ السلام نے جو پالیسی بنائی، اس کے بعد پھر نبی علیہ السلام نے مکہ مکرمہ کو فتح کر لیا۔ اور اس کے بعد کیا ہوا؟ اس میں مزید چند باتیں اور تھیں۔ مکہ تو فتح ہو گیا، لیکن دلوں کو بھی مکمل فتح کرنا تھا، اب ساتھ رہنا تھا۔ نبی علیہ السلام نے مزید چند باتیں کی۔ فاتح مکہ ہیں، فتح مکہ کے بعد قریش مکہ کے بڑے بڑے سردار
یہ آئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سب کو معاف کر دیا. آپ کو یاد تھا بلال کے ساتھ کیا کیا، میرے ساتھ کیا، میری بیٹی کے ساتھ کیا، کس کے ساتھ، سب کو یاد. نبی علیہ السلام کو ایک ایک بات یاد تھی. ہم مدینے گئے، مدینہ چین سے نہ رہنے دیا، آپ نے زبان سے ایک لفظ نہیں بولا. پوچھا جب ان سے تو انہوں نے کہا آپ تو بہت خیر والے ہیں. بہرحال نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ایک بڑے سے بڑے قاتل اور مجرم کو معاف کر دیا. کئی واقعات چھوٹا میں مختصر کر کے سنا دیتا ہوں. سب سے بڑا دشمن جو مسلمانوں کا تھا وہ کون تھا؟ ابو جہل. ابو جہل کا بیٹا اکرمہ وہ آیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے بڑھ کر استقبال کیا. اے مہاجر سوار تیرا آنا مبارک ہو. دلوں کو ٹھنڈا کرنے والے ہیں. اے مہاجر سوار تیرا آنا مبارک ہو. ایک شخص آیا حبار بن اسود، اس نے باقاعدہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی زینب رضی اللہ عنہ کو تکلیف پہنچائی تھی، اور اسی زخم میں پھر وہ آخر میں جا کے شہید بھی ہوئیں. بیٹی کا قاتل. اپنی جان کے دشمن کو معاف کر دینا پھر آسان ہوتا ہے، اولاد کی جان کے دشمن کو معاف کرنا اس سے بڑا کام. آپ کا دل تو سمندروں سے زیادہ گہرا تھا، آپ نے اس کو بھی معاف کر دیا. پھر ہندہ کی باری بھی تھی، جس نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کیا تھا، اور وحشی کو بھیجا تھا رضی اللہ عنہ، جو بعد میں مسلمان ہو گئے تھے. آنکھیں نکال دی، ہاتھ کاٹ دیے، جگر اور سینہ نکلوایا، سینے کو دل کو چبانے کی کوشش کی، اتنا سب کچھ ظلم کیا. وہ آئی، نبی علیہ السلام نے اسے بھی امن دے دیا اور معاف کر دیا. وحشی جب آئے ان کو بھی آپ نے معاف کر دیا. مکہ مکرمہ کے اندر ایک اسلحہ ڈیلر تھا، صفوان بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ. بعد میں تو مسلمان ہو گئے تھے یہ بھی، لیکن کیا ہوا؟ یہ کون تھے؟ صفوان بن امیہ شدید ترین نبی علیہ السلام سے نفرت رکھنے والے، بغض رکھنے والے، اور مسلمانوں کے لیے اسلحہ دینے والے. اور ایک مرتبہ ایک آدمی کو مدینہ طیبہ ایسی تلوار زہر میں بجھا کے دے کے بھیجا تھا کہ کسی کو گردن اتارنا نہیں، ٹچ بھی ہو جائے تو وہ جائے. اس کو کہا تھا کہ دیکھو تم غریب ہو، زندگی بھر تمہاری اولاد کی پرورش کی ذمہ داری، کفالت کی ذمہ داری میں لیتا ہوں، تم جا کے یہ کام کرو. اتنا بڑا دشمن. ان کا کیا ہوا؟ یہ بھاگ گئے. وہ جو ان کا غریب دوست تھا نا، جو گیا تھا مدینہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر حملہ کرنے کے لیے، وہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے. کہنے لگے یا رسول اللہ، دشمن تو بڑا ہے لیکن اس کے احسانات میرے اوپر بہت ہیں. ایک غریب آدمی ہو، اس نے مجھے احسانات بڑے کیے ہیں، آپ اس کو معاف کر دیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صفوان بن امیہ کو بھی معاف کر دیا، امان دے دی، امن دے دیا. اب یہ سنیں، یہ شخص کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، میں غریب فقیر، میری کوئی ایسی ویلیو نہیں ہے، میں جا کے اپنی زبان سے اگر اس کو کہوں گا کہ تجھے امان دے دی گئی، واپس آ جاؤ، وہ میری بات کو ویلیو نہیں دے گا. آپ کوئی نشانی دے دیں. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امن قائم کرنے کے لیے اپنی پگڑی، اپنا مبارک عمامہ اتار کر ان کو دیا کہ جاؤ اس اللہ کے دشمن کو یہ میرا عمامہ دے دو، بتا دو تجھے امن دے دیا گیا. ایسی مثالیں کہاں ملتی ہیں؟ پھر وہ آئے اور کچھ عرصے کے بعد پھر کلمہ پڑھ کے اپنی مرضی سے مسلمان ہو گئے. اسی طرح عثمان بن طلحہ بھی ایک شخص تھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب مکہ سے جانے لگے تھے ہجرت کے موقع پہ، آپ کی خواہش تھی کہ بیت اللہ کے اندر جا کے میں عبادت کر لوں. عثمان کو کہا، چابی نہیں دی بلکہ کچھ سخت جملے بولے. نبی علیہ السلام نے فرمایا، عثمان ایک وقت آئے گا جس پوزیشن پر تم ہو میں ہوں گا، اور جس پوزیشن پر میں ہوں یعنی بغیر چابی کے تم ہوں گے. پھر مکہ فتح ہوا، وہ موقع آ گیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عثمان سے چابی لی، بیت اللہ شریف کے اندر گئے، جتنے اللہ کو منظور تھا عبادت کی، واپس آئے. اب کون ساتھ تھا؟ جانثار، ابو بکر، عمر، عثمان و علی، طلحہ اور ابو عبیدہ، انصار و مہاجرین جنہوں نے سب کچھ قربان کر دیا تھا. حضرت عباس رضی اللہ عنہ چچا بھی تھے، اور کتنے لوگ تھے. دلوں کے اندر سب کے خواہش ہو رہی تھی کاش یہ چابی آج ہمیں مل جائے. یہی ہوتا ہے نا کہ دشمن سے چیز لے کے اپنے کو دی جاتی ہے. کیا ہوا؟ نبی علیہ السلام جب باہر آتے ہیں، عثمان کو کہا، عثمان تجھے یاد ہے میں نے تمہیں کہا تھا کہ ایک وقت آئے گا چابی میرے پاس ہوگی. عثمان خاموش. نبی علیہ السلام نے فرمایا، عثمان
میں تیرے ساتھ وہ نہیں کروں گا جو تو نے میرے ساتھ کیا تھا، یہ چابی میں تجھے ہی دیتا ہوں، یہ تمہارے پاس رہے گی، قیامت تک تمہاری نسلوں میں رہے گی، لینے والا ظالم ہوگا۔ عثمان بن طلحہ چابی لی، دل کے تالے کھل گئے، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ ایسے دلوں کو ٹھنڈا کیا، صرف حملہ نہیں کیا، حملہ کرنے کے بعد ان کے دلوں کو ایسے کول ڈاؤن کیا کہ اندر سے جو ہے نا محبت بن جائے اور نفرت کا ماحول ختم ہو جائے۔ آپ کسی کو دو چار لوگوں کو مار بھی دیں، کچھ کر بھی دیں، تو اندر سے نفرت نہیں ختم کر سکتے۔ نبی علیہ السلام نے دلوں کی نفرت کو ختم کیا۔ دوسرا فرنٹ کون سا تھا؟ یہودیوں کا۔ یہودی مدینہ میں پہلے سے آباد تھے اور ان کی اسلام دشمنی تو قرآن مجید میں موجود ہے۔ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا۔ انہوں نے کیا کیا؟ موقع بموقع مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے رہے مختلف انداز سے۔ نبی علیہ السلام غزوہ بدر کے لیے گئے ہوئے، پیچھے ایک مسلمان عورت کو برہنہ نہ کر کے بے عزت کیا۔ نبی علیہ السلام اس قبیلے کے طرف آ گئے، غالباً بنو قینقاع اس کا نام تھا، اور ان کو پھر وہاں سے خیبر کی طرف منتقل کر دیا، مدینہ سے نکال دیا، کیونکہ تمام انہوں نے جو ہے وہ جتنے بھی حلف تھے وہ بھی توڑے تھے، معاہدے بھی توڑے تھے اور سازشیں بھی کی تھی، تو ان کو بھیج دیا۔ پھر اس کے بعد دوسرا قبیلہ تھا، اس نے نبی علیہ السلام کو باقاعدہ ڈائریکٹ شہید کرنے کی کوشش کی کہ بھی کچھ پتھر گرا دیں، کیا کر لیں۔ نبی علیہ السلام نے ان کو بھی بھیجا، بنو نذیر تھا غالباً، ان کو بھی کہا بھی نکلو، وہ بھی چلے گئے خیبر۔ ایک تیسرا رہ گیا تھا بنو قریظہ۔ انہوں نے بھی ایک موقع کے اوپر ہمیشہ کی طرح سازشیں کی اور غیروں کے ساتھ مل کے مسلمانوں کو، اہل مدینہ کو خراب کرنے کی اور تباہ کرنے کی کوشش کی۔ نبی علیہ السلام نے جب ان کا گھیراؤ تنگ کیا نا، تو انہوں نے کہا ان کی خواہش کے مطابق، کہنے لگے سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہمارا حکم مقرر کر دیں، جو وہ ہمارے بارے میں فیصلہ کریں ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ ان کے پرانے ان کے تجارت کے مراسم تھے پہلے سے، جب اوس اور خزرج کے قبیلے تھے نبی علیہ السلام کے آنے سے پہلے، انہوں نے سوچا تھا کہ یہ ہمارے لیے بہت نرمی کا معاملہ کریں گے اور پرانے تعلقات کا نباہ کریں گے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ اختیار ملا تو انہوں نے یہودیوں کے لیے وہی فیصلہ کیا جو ان کی کتاب تورات میں تھا، وہ انہیں قبول کرنا پڑا، تو 600 مردوں کو پھر قتل کر دیا گیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا اگر یہ مجھے اختیار دیتے تو یہ فیصلہ میں نہ کرتا۔ تو بہرحال وہ ان کی کتاب کے مطابق اور ان کی خواہش کے مطابق فیصلہ ہوا، تو اس طریقے سے ان کا معاملہ بھی یہاں سے ختم کیا گیا۔ اللہ اکبر۔ اب یہ مدینہ پہنچے، خیبر پہنچے، یہ یہودی جو لوگ ہیں یہ خیبر جب پہنچے تو وہاں جا کے مسلمانوں کے خلاف پھر وہی سازشیں، پھر وہی چیزیں۔ تو نبی علیہ السلام پھر ان کی سرکوبی کے لیے خیبر تشریف لے گئے، اور وہاں ان کے ساتھ پھر جب خیبر فتح ہوا تو اہل خیبر، اہل فدق اور وادی طوا اور مختلف لوگوں کے ساتھ نبی علیہ السلام نے مختلف معاہدے کیے اور امن کو قائم کرنے کی پوری کوشش کی، اور ان لوگوں کے دلوں کو مطمئن کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بادشاہ کی بیٹی صفیہ سے شادی کر لی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ رشتہ داری قائم ہو جائے تو لڑائی بھڑائی ویسے ہی نہ ہو۔ تو یہ یہود کے ساتھ نبی علیہ السلام نے معاملہ کیا۔ نبی علیہ السلام کے لیے ایک تیسرا فرنٹ تھا عیسائیوں کا، نصارہ کا۔ وہ اس وقت کی سپر پاور تھے، قیصر اور کیا کہتے ہیں اس کے مختلف قبیلہ غسان، نجران اور جگہ جگہ کے لوگ جو تھے، نجد کے اور اس طرح لوگوں میں عیسائیوں کی حکومت تھی۔ تو انہوں نے جب مسلمانوں پہ حملہ کرنے کی کوشش کی اور معاملہ ہوا تو ان کے 1 لاکھ صحابی، ان کے 1 لاکھ ساتھی تھے، کافر 1 لاکھ تھے عیسائی جنگ معطا میں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3000 صحابہ کو بھیجا۔ تو وہ لشکر الحمدللہ کامیابی کے ساتھ واپس لوٹا تھا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ 3 بڑوں کی شہادت کے بعد آپ کو پھر مسلمانوں نے امیر بنایا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے دوبارہ پھر لشکر کشی کرنے کی کوشش کی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ غزوہ تبوک کے لیے علی الاعلان تیاریاں کی، پورے مدینہ میں اعلان ہوئے، اس کے لیے چندے جمع کیے گئے، اس کے لیے پوری محنت کی گئی اور پوری اس کی ایک ترتیب بنائی گئی، اور آقا علیہ السلام 30,000 لوگوں کا ایک لشکر جرار لے کے تبوک کی طرف روانہ ہوئے۔ ادھر سے وہ آئے کوئی نہیں، اور تو وقت نبی علیہ السلام واپسی کے اوپر وہاں کے جو چند
قبائل تھے ان سے صلح اور امن کے معاہدے کر کے واپس تشریف لے آئے۔ اس طریقے سے یہ تیسرا جو فرنٹ تھا یہ بھی مکمل ہو گیا اور یہاں معاملہ امن قائم ہو گیا۔ ایک چوتھا فرنٹ تھا، انتہائی عجیب بات ہے یہ کون سا تھا؟ پہلا تھا مشرکین مکہ اور وہاں کے لوگ حنین اور طائف، دوسرا یہود، تیسرا عیسائی، اور چوتھا تھا منافقین کا۔ منافقین کا کیا سلسلہ تھا؟ یہ وہ لوگ تھے جو مسلمانوں میں مل جل کے رہتے تھے۔ ان کو نبی علیہ السلام نے کیسے ہینڈل کیا؟ یہ تو اپنے لوگ تھے، اندر کے لوگ تھے، اور اللہ کی شان، نبی علیہ السلام کی وسعت ظرفی کو دیکھیں، اللہ نے بتا بھی دیا تھا کہ کون کون منافق ہے، اور وہ مجلس میں بھی آ رہے ہیں، نمازوں میں بھی آ رہے ہیں، ساتھ بھی جا رہے ہیں، اور آپ کو پتہ بھی ہے کہ یہ دشمن۔ کتنا حوصلہ تھا نبی علیہ السلام کا۔ یہ جو منافقوں کا سردار تھا عبداللہ بن ابی، انہوں نے کیا کچھ نہیں کیا، دشمنوں سے مل کے سازشیں کی، امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ پہ بہتان لگایا۔ اب کسی کی بیوی کے اوپر کوئی جھوٹا بہتان لگائے، اب اس سے زیادہ کون سی بات رہ جاتی ہے کہ اب بندہ پیچھے کیا رہ گیا؟ ان لوگوں کے ساتھ حوصلے اور صبر کے ساتھ رہنا، کسی سے آپ نے کوئی انتقام نہیں لیا۔ جب یہ رئیس المنافقین مر گیا، آپ نے اپنا کرتا بھیجا اس کی کفنانے کے لیے، اور آپ جنازہ پڑھانے کے لیے بھی تشریف لے گئے۔ حضرت عمر نے منع بھی کیا، یا رسول اللہ مت جائیے، ایک منافق ہے۔ نبی علیہ السلام تشریف لے گئے اور آپ نے نماز جنازہ پڑھا دی۔ وہ الگ بات ہے کہ اللہ نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اس کی مغفرت کرنی کوئی نہیں، وہ اللہ کا معاملہ تھا، لیکن نبی علیہ السلام نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی۔ ہوا کیا؟ اس نماز جنازہ میں بہت سارے منافقین، 1000 کے قریب منافقین تھے، نبی علیہ السلام کی نماز جنازہ کی امامت کو دیکھ کر وہ مسلمان ہو گئے۔ یہ فرنٹ بھی ٹھنڈا ہو گیا۔ تو نبی علیہ السلام نے اس طریقے سے جو ہے نا یہ سارے معاملات کو ہینڈل کیا۔ چنانچہ اس کے بعد نبی علیہ السلام جب ساری چیزیں مکمل ہو گئیں، منافقین کی، یہودیوں کی، عیسائیوں کی، مشرکین مکہ اور مکہ کے قریب کے لوگوں کی سارے معاملات حل ہو گئے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 ہجری میں 1.25 لاکھ صحابہ کے ساتھ شہر امن، شہر مکہ پہنچے۔ وہاں امن والے شہر میں، امن والے مہینے میں اور امن والے دن میں نبی علیہ السلام نے پوری دنیا کو امن کا عالمی پیغام دیا۔ وہ کیا پیغام تھا؟ فرمایا کہ بے شک تمہارے خون اور مال اور جانیں ایک دوسرے کے لیے حرام ہیں، جیسے کہ یہ دن، یہ شہر اور یہ حرمت والا مہینہ۔ امن کا عالمی پیغام دے دیا۔ آج لوگ دنیا میں بڑے بڑے کام کرتے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں کوئی کمی رہ جاتی ہے، تو پھر کہتے ہیں جی اس کو زندگی اور ملتی تو اور آگے بڑھتا۔ کسی بھی دنیا کے بڑے آدمی کے بارے میں لے لیجئے، یہی ملے گا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے ٹاسک دیا، آپ نے پورا کر کے دکھایا۔ 1.25 لاکھ صحابہ کی موجودگی میں میدان عرفات میں پوچھا، تنہائی میں نہیں، رات کے اندھیرے میں نہیں، دن کے اجالے میں، بھرپور مجمع میں یہ سوال کیا، کیا میں نے تمہیں اللہ کا پیغام پہنچا دیا؟ سب نے کہا پہنچا ہی نہیں دیا، پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اللہ رب العزت کو اس میں گواہ بنایا۔ تو غور کیجئے کہ نبی علیہ السلام نے کتنے مختصر عرصے کے اندر اس امن کے پیغام کو پورے جزیرہ عرب میں پھیلا دیا، اور عالمی امن کا پیغام بھی حج کے موقع پہ عطا فرما دیا۔